اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں روشن پاکستان کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل روشن پاکستان کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ الماعون کی تلاوت کی ہے، تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی اشیاء بھی لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سی وہ باتیں بھی بتلا دی ہیں جو ہمارے عام دنیاوی معمولات سے متعلق ہیں۔ محترم ناظرین، دیکھیے اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو آخرت کی جزا اور سزا کا انکاری ہے، وہ شخص دنیا میں بھی کیا اچھے اعمال کرے گا، جس کا اس چیز پہ ایمان ہی نہ ہو کہ یوم آخرت میں ہمیں اپنے کیے کی سزا اور جزا ملنی ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ہی انکاری ہو گیا۔ ہمیں ان چیزوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی غفلت نہیں برتنی۔ ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے ضرور پیش ہونا ہے۔ تو اسی طرح ناظرین، دیکھا ہے کہ جب کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی یتیم کسی سے اپنی کوئی بات کہتا ہے تو اکثر لوگ ان کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں، سننا بھی گوارا نہیں کرتے اور یتیموں کو دھکے دیتے ہیں کہ ان کا کون سا کوئی والی وارث ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تباہی کا باعث بنیں گی۔ ہمیں ان سے بچنا ہے اور ہمیں کچھ اچھے اعمال کرنے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر مسکین، کوئی ایسا بھوکا سوال کرتا ہے کہ جو بیچارہ کئی دن سے بھوکا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اس کو مالی طور پر نہ کچھ دیں لیکن کھانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ ضرور اہتمام کر دیں۔ اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی، ہو سکتا ہے وہی ہمارے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اسی طرح پھر نماز اگر پڑھی جائے تو نماز کے متعلق ہے کہ نماز، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی کی باتیں بھی کرتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے اور برائی بھی کرتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ نماز نہیں ادا کر رہا۔ اللہ کے ہاں اس کی نماز کی کوئی مقبولیت نہیں ہو رہی۔ چونکہ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ لازم ہے کہ آپ بے حیائی اور برے کاموں سے رک جائیں گے۔ اگر آپ دکھلاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں یہ بڑا نمازی ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، یہی تو ریاکاری ہے، تو پھر نماز میں کیا ہمیں روکنا ہے؟ پھر ہم اپنے لیے خود ہی گڑھے کھود رہے ہیں۔ تو ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔
اسی طرح اگر کوئی کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، اس کی ضرورت کی چیز ہے، تو اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ گھر میں چیز موجود ہوتی ہے اور وہ باہر آ کے انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ ایسے لوگ جو نماز میں تو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی اشیاء بھی لوگوں کو نہیں دیتے، ان سے بھی گریز کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے ہلاکت ہے، یعنی یہ تباہی کا سبب ہے۔ تو محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ہم سب آئندہ اپنے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے غریب، مسکین اور یتیموں کا ضرور خیال رکھیں گے، چونکہ ہمارے ساتھ تو وہی کچھ جانا ہے جو ہم نے کسی کی بھلائی پہ خرچ کر دینا ہے۔ جو اپنی ذات پہ کھا کے، پہن کے، اوڑھ کے خرچ کر لیا، اس کا آخرت میں کیا ہمیں اجر ملنا ہے۔ اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا روکیں اپنے اوپر خرچ کرنے سے، اور وہی پیسہ بچا کے کسی کی فلاح کے لیے، کسی کی بھلائی کے لیے، کسی کی تعلیم کے لیے خرچ کریں۔ یہی ہمارے لیے یوم آخرت نجات کا سبب بنے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ سب ناظرین انشاءاللہ عمل کی کوشش کریں گے اور میرے لیے بھی دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی سب کے ساتھ ساتھ کچھ بھلائی کے کام کرتا رہوں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔